اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رجت کیا ہے، رجت کیسے ہوتی ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں اور کیا علاج ہے؟ عزیز دوستو، اگر ہم لغوی معنی کی بات کریں تو رجت کا مطلب واپس آنا یا پلٹنا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا واپس آنا، کسی بھی چیز کا پلٹ جانا رجت کہلاتا ہے۔ اب عمل کی رجت کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس کا اثر نہ ہونا، یہ اس عمل کی رجت ہے۔ رجت دو طرح سے ہی ہو سکتی ہے، یا کسی جن یا جنات کی وجہ سے، یا کسی عمل کی وجہ سے خود بخود انسان کی غلطی کی وجہ سے رجت ہو جاتی ہے۔ اب جنات کی یا جن کی رجت کیا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ پہلے ہم کسی انسان کی غلطی کی وجہ سے کیا رجت ہوتی ہے اس پہ ذکر شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی خاص چیز کے لیے، کسی خاص کام کے لیے کوئی انسان جب عمل شروع کرتا ہے تو اس عمل کو کرتے ہوئے بعض اوقات کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ عمل کا اثر ختم ہو جاتا ہے، یعنی آپ جتنا مرضی عمل کر لیں آپ کا وہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو ہی ہم اس کام کی، اس عمل کی رجت کہتے ہیں۔ جب بعض دفعہ آپ کا وہ کام الٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ نے روزی یا رزق کے لیے کوئی عمل شروع کیا تو جو روزی یا رزق آپ کما رہے تھے وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا کوئی عمل آپ نے کرنا شروع کیا، آپ کر کر کے تھک چکے ہیں لیکن اس عمل کا کوئی اثر آپ پہ نظر نہیں آتا، جبکہ وہی عمل کوئی اور کرے تو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہی عمل جب آپ کریں تو آپ کو الٹا نقصان ملتا ہے۔ اب رجت کی کیا نشانی، کیا علامات ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کا کام، اس عمل کے بعد آپ کا کام الٹا ہونا یا کم ہونا شروع ہوتا ہے۔ دوسری نشانی آپ کا جسم، وہ عمل کرتے ہوئے آپ کا جسم بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، بار بار جمائی آنا شروع ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت سخت نیند آ رہی ہے، سر میں دائمی درد آ جاتا ہے، اور جب یہ عمل آپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ درد ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں یہ سمٹمز یا علامات موجود ہوں، یا آپ کے گھر میں سے کسی کے اندر یہ سمٹمز یا علامات موجود ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے عمل پہ رجت ہو چکی ہے۔ بعض علماء کرام اس بات کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی بیان کرتے ہیں کہ ہر قرآن کی سورہ کا، ہر لفظ کا کچھ صدقہ، کچھ عمل ہوتا ہے، جب تک آپ وہ عمل نہیں کریں گے تب تک آپ کو رجت نہیں جائے گی۔ تو ایسا بھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ جو عمل آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے بھی آپ کا عمل اثر نہیں کر رہا ہوتا، یعنی کہ ہر عمل کا کام نہ کرنا رجت نہیں ہوتا۔ اب رجت کا اثر کیسے ختم کیا جائے؟ یا کوئی عمل آپ دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل اثر کرے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو یاد رکھیں، جب بھی کوئی عمل کرنا آپ شروع کریں، چھوٹا عمل ہو، بڑا عمل ہو، کوئی بھی عمل جب کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ حاجت کے 2 نفل ضرور پڑھیں، یعنی کہ جائے نماز پہ کھڑے ہوں، حاجت کی 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ جب نماز مکمل کر لیں تو اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میں یہ آج سے عمل کرنا شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما، جو غلطیاں مجھ سے ہوں اس کو درگزر فرما، جو ٹھیک ہو اپنی بارگاہ رسالت میں قبول فرما، اور اس کا ثواب میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف پہنچا۔ عزیز دوستو، اس کے بعد آپ عمل کرنا شروع کریں، آپ خود دیکھیں گے کہ وہ عمل اثر کرنا شروع کرے گا۔ اب رجت موجود ہے تو آپ یہی 2 نفل، حاجت کے 2 نفل پڑھنے سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیں۔ وہ صدقہ کسی جانور کی شکل میں ہو سکتا ہے، یعنی کہ مرغا لیں، اس کو اپنا صدقہ دے کے کسی غریب کو دے دیں۔ پیسے دینا چاہتے ہیں، 100 روپیہ، 200 روپیہ کسی غریب کو دے دیں تو یہ بھی آپ کا صدقہ نکل جائے گا۔ یا اگر پاسبل ہو تو 1 ہفتہ لگاتار، 1 ہفتہ اپنا صدقہ صبح کے وقت ضرور نکالیں، 10 روپے دے دیں، 100 روپیہ دے دیں، جتنا آپ دے سکتے ہیں اتنا ضرور دیں۔ اب جنات کی یا جن کی رجت کیا ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیں، بعض دفعہ انسان جب کوئی عمل کرنا شروع کرتا ہے تو جنات اس کو بہت زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی وظیفہ، کوئی عمل شروع کر چکے ہیں تو جنات چاہتے ہیں کہ آپ وہ عمل کرتے رہیں، کیونکہ وہ عمل آپ کو کرتے ہوئے وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔
پھر وہ آپ کا کام، وہ آپ کا عمل ہوتے ہوئے روکتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا وظیفہ جاری رکھیں۔ پھر جب آپ وہ وظیفہ، وہ عمل چھوڑ دیتے ہیں، پھر آپ کو وہ ڈرانا شروع کرتے ہیں۔ لیکن ایسا بالکل ضروری نہیں کہ آپ کو ہر عمل کی وجہ سے ڈرایا جائے گا۔ یہ صرف 1% لوگوں میں ہی موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ 1 کروڑ لوگ اگر کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو ان میں سے 2 یا 3 لوگوں کے اندر ہی یہ اثر ہو سکتا ہے۔ تو وہ ہاپ میں آ کے آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ یہ عمل دوبارہ شروع کرو، یا 100 دفعہ یا 1000 دفعہ درود شریف پڑھو، تو بعض دفعہ ایسی رجعت بھی ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، اگر آپ روزی یا کمائی کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت میں موجود ہے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پہ قرض، انتہا کا قرض چڑھ چکا ہے، بہت کوشش کی، کاروبار کروں، کام کروں، کچھ بھی کروں، لیکن میں ناکام ہی رہ گیا ہوں۔ اتنا زیادہ قرض، اتنا زیادہ مال چڑھ چکا ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھائے ہوئے بھی عرصہ ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی کام جس میں مجھے نقصان ہوتا ہے، کوئی اور وہ کام کرتا ہے تو بہت زیادہ منافع پاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عمل دیں جس کی وجہ سے میں پیٹ بھر کے 2 وقت کی روٹی کھا سکوں۔ تو صحابی فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عمل دیا تو ہم اس کو دیکھتے تھے کہ وہی صحابی جو 2 وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا تھا، بعد میں اللہ نے اس کو اتنا دیا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا مال غریبوں میں بانٹتا تھا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ عمل دیا کہ اے شخص، جب بھی تو گھر میں داخل ہو تو سلام ضرور کہا کرو، بے شک گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو، سلام ضرور کہو۔ اس کے بعد میرے پہ بھی سلام پڑھو، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ یعنی کہ عزیز دوستو، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو 1 مرتبہ السلام علیکم، 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو عزیز دوستو، یہ عمل آپ کرنا شروع کریں، غیب کے دروازوں سے آپ کے پاس مال آنا شروع ہوگا، اور اگر آپ پہ قرض بھی موجود ہے مکمل طور پہ اللہ پاک کے حکم سے ختم ہوگا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات، اچھی چیز پھیلانا بھی صدقہ ہے، اور آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔